الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سبحان الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان الله وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ درستہ تھا اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اصحاب پاک کے مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک کے مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 19 اکتوبر سن 2022 کو برادر مکرم مولانا شاہد محمود فاروقی صاحب کی اور ان کے دیگر احباب کی پرخلوص دعوت پر برادر مکرم مولانا قاری طارق اسماعیل صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ذرا زندہ والی کے وقت کافی ہو چکا اور آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں نہیں چاہتا، یہ میٹنگ صبح بھی ہو سکتی ہے، کہ میں آپ کا زیادہ وقت لوں۔ اگر آپ کی توجہ اور ذوق تازہ اور جذبہ جوان نظر آیا تو میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کو ایک لمبا سفر کراؤں گا۔ اس سبحان اللہ میں نہیں، اور مجمع کو چھوڑا اگر سٹیج بول پڑا تو میں ساری رات کھڑا، کیونکہ مجھے اکثر گلہ آگے سے نہیں رہتا، پیچھے رہتا ہے۔ آگے چاولوں والے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ مرغ اور مٹن والے ہوتے ہیں یہ نہیں بولتے، اور میں اکثر ان سے بلواتا ہوں کہ آپ پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو چرچا بھی اتنا ہونا چاہیے۔
میرے دوستوں، مجھے ابھی یہاں آ کے کچھ دوستوں نے بتایا کہ میں پہلے بھی شاید کبھی جوانی میں آپ کے اس چک میں آیا ہوں، مجھے یاد نہیں تھا۔ تو اب کئی سال گزر گئے، پھر حاضری ہوئی ہے، اور آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے یا شیخ برے کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کم بولوں اور کام کروں۔ میں نے یہ اسٹپنی بٹھا تھا 1900 آگے آگے جب یہ اسٹپنیاں بیٹھے گی تو یا گیس چھوڑتی ہے یا شور چھوڑتی ہے، اور ان کا کوئی کام نہیں۔ میں نے 1985 سے 85 سے اپنی خطابت کا آغاز کیا تھا۔ آج 2022 ہے، 38واں سال مجھے شروع ہو چکا ہے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر ان 38 برسوں میں اللہ نے مجھے پوری دنیا گھمائی، پورے عرب میں، عجب میں، یورپ میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، چائنا میں، بر صغیر میں، بر اعظم میں، ایشیا میں، ہر جگہ گیا ہوں، 60 سے 70 ملکوں میں الحمدللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں آپ میری کوئی تقریر اٹھائیں، آڈیو ویڈیو کیسٹ 85 سے لے کر ٹوڈے تک، میری تقریر میں نہ لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بچوں کو بٹھا دیا کرو بھائی پلیز۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھا کرو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ آپ جس طرح چاہتے ہیں نا کہ مقرر مائک پر آئے تو ہمیں مزہ آ جائے، تو مقرر بھی چاہتا ہے کہ میں کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آؤں تو آگے مجھے پھولوں جیسے ایسے چہرے نظر آئیں کہ میری بھی تھکاوٹ اتر جائے۔ میرے دوستو، بلا تمہید کے موضوع سخن شروع کرنا چاہتا ہوں۔ خوبصورت چہرے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مولانا فیصل صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، ماشاءاللہ۔ امید ہے یہ محسوس ہوں گے بھی سی اور مجھے بھی اپنی لب کشائی سے محسوس کرتے رہیں گے۔ عنوان اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ مسجد کا نام، مدرسے کا نام غالباً صدیق اکبر ہے، تو میرا دل تو بڑا چاہتا تھا کہ میں آج جوانی کی یاد تازہ کراتے ہوئے صدیق اکبر کے سر کے تاج کے ہیروں کی چمک دکھاؤں، لیکن ہم چونکہ میزبان کے پابند ہوتے ہیں تو میزبانوں کا حکم تھا کہ آج اللہ کے پیغمبر کے قدموں کی دھول سے بات کو شروع کرو،
اور پھر کبھی وقت آیا تو میں اسی دھول کو پھر صحابہ کے سر کے تاج تک لے جاؤں. میرے دوستو، عنوان اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا. کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدت، عظمت و رفعت و منقبت پر کیا خوشہ چینی کرے، کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے باعث، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی مدح سرائی، میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت کو خراج عقیدت کا سلام کرنا چاہے تو پھر انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ پھر اس شاعر کی طرح آخر میں سب کو تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے جیسے ایک شاعر نے میرے پیغمبر کی سیرت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی صورت پہ کلام لکھا، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر اس نے کلام لکھا، اور کنٹینیو 40 برس تک وہ میرے نبی کی سیرت نگاری پر مختلف نعتیں، نظمیں، رباعیات، کتاب، اشعار، غزلیں لکھتا رہا. اور جب اس کی عمر 70 برس کو پہنچی تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتاب و اشعار ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر کہنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کی صورت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کے حسن و جمال پر، آپ کے جلال و کمال پر، آپ کی رفعت و منقبت پر، آپ کی سیرت و صورت پر میں کلام لکھتا رہا. لیکن حضور اب میں 70 برس کی دہلیز پہ پہنچ چکا، میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میری ذہانت و فطانت و متانت جواب دے چکی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہو چکا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹ چکے، میرے ورق ختم ہو چکے، میری سیاہی خشک ہو چکی. لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کا حق ادا نہیں کر سکا. تو اس نے آخری شعر لکھ کر نبی کی سیرت کے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور تھکی ہے فکر رسا متا باقی ہے، قلم ہے عاملہ پا متا باقی ہے، ورق تمام ہوا متا باقی ہے، تمام عمر لکھا متا باقی. اس نبی کا مقام، توجہ میری طرف رہے، اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام. میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب پوری توجہ رہے پتہ ہی نہیں چلے گا، میں نے پونا گھنٹہ بولنا ہوتا ہے، میری 3 سانسوں میں پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے، اور لوگ مزے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ابھی تو 15 منٹ ہوئے. اس لیے پوری توجہ رکھنا، ڈسٹرب نہ کرنا، نہ ہونا، اور پوری توجہ سے میری بات کو سننا تاکہ میں آپ کو حضور کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرا کر جاؤں. اور آج میں ملا کو ایک پیغام بتا کر جاؤں کہ اگر نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی عظمت و رفعت و منقبت سننی ہے تو پھر دوڑے مرثیے کثیر
قصیدے قوالی سے نہیں، علماء دیوبند کے سٹیج پہ آ اور نبی کی سیرت کا سمندر بہتا دیکھ کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوان کو پڑھنا چاہتا ہوں تو میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں۔ یار میں دینے والا ہوں، لینے والا نہیں۔ یہ علماء دیوبند کے سٹیج کے وقار کے خلاف ہے، کچھ ملاؤں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ دیوبندیت کو معیار نہیں ہے، نہ یہ علماء دیوبند کے سٹیج کا وقار ہے کہ خسروں کی طرح تم ہمارے اوپر پیسے ڈالو۔ میں سخت مخالف ہوں اس چیز کا۔ کل تک ہم دوسروں کو کہتے تھے لوسی ہیں، آج تیرا مولوی مچھرتا نہیں جب تک تو چڑیا نہ دکھا۔ اس لیے یہ میرے ساتھ کام نہیں کرتا، یہ پیسے جیب میں رکھو، مجھے اللہ نے بہت دیے ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے، ماحول میرا گرم ہے۔ اس لیے کوئی پیسے ویسے کی دینے کی زحمت نہ کرے، میری بات دل میں رکھے، یہ میرے لیے لاکھوں روپے ہے توجہ جن کی کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی۔ میرے دوستو توجہ رہے، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کے لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو سنا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر میاں چنو والوں مجھے بتاؤ، چک بتیس والوں مجھے بتاؤ، میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو کائنات ارض و سما سے بھی مجھے پہلے نظر آتا ہے؟ تو مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا سے نکل کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائب سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی پیغمبر کا کمال نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی نبی کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبی میں جاؤں تو اس نبی کے روزے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میاں چنو والوں میرے جملوں کو جملے نہ سمجھ رہا ہوں، یہ صرف لفاظی کافی اور ادیب تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہ سمجھ رہا ہوں۔ اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر، اہل علم، اہل امت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا۔
آپ کھڑے ہو تو میں بھی تقریر شروع کر رہا ہوں، کیونکہ میں زندہ دل انسان ہوں، مجھے زندہ دل مجمع چاہیے. میں ہنستا مسکراتا چہرہ ہوں، مجھے ہنستا مسکراتا چاہیے. میں 1000 کلومیٹر سفر کر کے بھی آؤں نا، سٹیج پہ تمہیں پھول کی طرح مہکتا نظر آؤں. چہرے پہ تھکاوٹ نہیں آنے دیتا. کیوں؟ مجمع مایوس نہ ہو جائے، او مولوی تھکا ہوا ہے کی بولے گا. اور آپ ایسے تھکے ہوئے لگتے ہیں جیسے مدینے سے پیدل آئے. ظلم تو وہاں ہوتا ہے نا کہ آپ ادھر ادھر سے آتے ہیں، قریب قریب سے 10-20 کلومیٹر سے نا، تھکاوٹ ایسی ہوتی ہے جیسے مدینے سے بیچارے پیدل آئے. اور ہم 500 کلومیٹر سفر کر کے آئے، یوں لگتا ہے کہ ابھی آئے. اس لیے پوری توجہ آپ کی چاہوں گا تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں. توجہ میری طرف رہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں دنیا میں آ کر پورے جملوں پہ توجہ رکھنا. میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے. میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے. میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے. میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی تشہد کا سلام اسی کا نظر آتا ہے. میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے. میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر ان کا ہے. میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر ان کا ہے. میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر ان کا ہے. میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر ان کا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم مجھے لہراتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں درے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور دبکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنت کے اندر چلا جاؤں. میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں. میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں. میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں. میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے گلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں. میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں. میں لوح قلم کی جبین پہ دیکھوں. میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں. میاں جنو والو میں طاقت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. ملا جی لکڑ ازم پتھر ازم نالی ازم گٹر ازم سب کچھ قوم کا کھا کے اینڈ پہ فتویٰ ہوگا ادھر نہیں جانا. یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ تو نبی کے گستاخ ہے، یہ تو نبی کو مانتے نہیں، یہ تو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں. یہ کہہ کر ان پڑھ طبقے کو ملا گمراہ کر رہا ہے تاکہ اس کے پیٹ کا سامان بچ جائے. ہاں روکے گا ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. کیوں؟ اسے پتہ ہے جو ایک دفعہ گیا ہے واپس نہیں آیا. جو ایک دفعہ گیا ہے نا وہ واپس نہیں آیا. کیوں؟ اس کو تو ملا نے کان بھرے ہوئے تھے نا کہ نبی کو مانتے نہیں. جب وہ ہماری زبان سے نبی کی سیرت کا بہتا ہوا سمندر دیکھ کے جاتا ہے، جا کے ملا کو کہتا ہے تو کہتا ہے مانتا نہیں، جیسے اس نے سنایا تیرے باپ نے نہیں سنایا. تیرے سٹیج پہ تو دوڑے ملے، قصیدے ملے، قوالی ملی، ہاں ادھر ادھر کی باتیں لگی، لپٹی ملی. تیرے سٹیج پہ تو مختلف عجیب چھنکاریں ملی. ادھر تو اللہ کا قرآن تھا اور اسی میں محمد کا شان تھا. کیا تو صلی اللہ ہو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. آج پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ
नबी को मानते नहीं, नबी को अपने जैसा समझते हैं, नबी के गुस्ताख है, नबी को अपने बराबर समझते हैं। आज उलमाए देवबंद के जिम्मेदार स्टेज पर जिम्मेदार खतीब से उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जा और जाके मुल्ला को बता कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। एक ख्याल तो बहाल तो जुनू मुल्ला जी कौम को मिसगाइड, कंफ्यूज, मिसलीड और गुमराह मत करो। कोई नहीं मुसलमान जो नबी को अपने जैसा आम बशर कहे, हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि तू और मैं दुनिया की मिट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मिट्टी से बना। यही वजह है कि तू और मैं चलते हैं तो पसीने से बदबू आती है, मेरा नबी चलता है तो पसीने से खुशबू आती है। क्यों? जन्नत की मिट्टी से खुशबू आती है। आओ, कौन कहता है कि नबी तेरे और मेरे जैसा? हो ही नहीं सकता। वो तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो नहीं, तेरे और मेरे जैसा। ये मैं सबक इसलिए पूरी दुनिया में याद कराता हूं कि मुल्ला के पास इस एक जुमले के अलावा है ही कुछ। वो इस एक जुमले पर अनपढ़ तबके को गुमराह करते हैं। नहीं, ये नबी को नहीं मानते। मैं पूरी दुनिया में चैलेंज करके आया हूँ, पूरे अरब, अजम, यूरोप, कनाडा, सारी दुनिया में, कि ला जो अपने आप को बड़ा आशिक रसूल कहता है उसे मेरे साथ खड़ा कर, एक रात का वक्त तय कर, इशा पढ़ के शुरू करते हैं, सुबह की अजान तक चलते हैं। वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं। वो भी नबी की सूरत बताए, मैं भी नबी की सूरत बताऊं। वो भी नबी की अज़मत और रफ़त, मनक़बत, नबी का तक़द्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनक़बत, इफ़्फ़त, अज़मत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अदवार, आदाब, अक़वाल, अफ़आल, आमाल, अनवारात और तजल्लियात के खदो खाल बताए। मैं भी बताऊंगा, फैसला आवाम करेगी। दौड़े वाला कौन था? कुरान वाला कौन था? इधर आ सितमगर, उधर आसमाए, तू तीर आसमा, हम जिगर आसमाए। तू कौन को दौड़े सुना, हम कुरान सुनाए। तू कसीदे सुना, हम कुरान सुनाए। तू मरसिया और कवाली सुना, हम कुरान सुनाए। तुझे वो मुबारक, हमें कुरान मुबारक। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, गूंज के कहो, गूंज के, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? अकीदे की वजाहत करता जाऊं कि वो तेरे और मेरे जैसा क्यों नहीं। इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो औलाउल बशर, तू बशर, वो अकमलुल बशर, तू बशर, वो अहसनुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कल अनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकाम, तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू और मैं पैदा हो, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। जो जिंदा बैठे वो कहे सुभान अल्लाह। तू और मैं पैदा हो तो घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूँ, अब्बा को दर्द से पड़े, मेरा नबी पैदा हो, जनाबे आमना को दर्द से न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, इतना नूर फैले कि अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, तू और मैं पैदा हूँ, गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, गुस्ल की जरूरत है। तू और मैं पैदा हो, खतने की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो तो खतने की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हो, लोग कहें अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो, लोग कहें इस जैसा कभी देखा ही नहीं। तू और मैं पैदा हो, नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो, नाम भी अर्श का खुदा रखे। और तू और मैं चले, गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले, हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले, पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले, पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले तो सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले, आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले, मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले, मुंह से नूर निकले।
کے چشمے جاری ہو جائے، اور تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے لوگ کہے گندا ہو گیا، میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، اور تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کے نماز کا وقت دہرائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتے بھی نبی کا کلمہ پڑھنے لگ جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے صحابہ کے جانور بھی کلمہ پڑھنے لگ جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین کے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اس لیے عقیدہ بنا وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، ساری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ایک طرف، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، علماء دیوبند، علامہ عباسی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میرے نعرے نہیں، میں کہا کرتا ہوں میرا تو نام ہی آیا ہے، یہ آیا تو مانا ہی زندہ باد ہوتا ہے، یہی تو وجہ میں کہا کرتا ہوں بڑے لوگ مرد آباد کرانے کی کوشش کر 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 کے تھک گئے بیچارے، بساٹ ہو گئے، سانس چڑھ گیا، مگر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، ماحول ادھر گرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ دلوں میں اخلاص دیکھتا ہے، نہیں اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تمہارے اوپر سے نہیں جھانکتا، اللہ تمہارے اندر سے جھانکتا کہ کس کے اندر کیا ہے، پھر اسی کے مطابق رزلٹ ہوتا ہے۔ پوری توجہ رہے، میں بات کو آگے بڑھا کر بات کو ناٹک کرنے چلوں کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، میں ملا کے پروپیگنڈے کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف، اور میرے پیغمبر کا مقابلہ کسی سے ہونا ممکن ہے؟ نبی دور، پوری کائنات مل کر بھی میرے نبی کے شان تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے پاؤں میں آنے والے جوتے مبارک کے تلوے کی مٹی کے ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن مولانا قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں، موحد باپ کا موحد بیٹا ہوں، توحید کی جھلک بھی دیتا جاؤں کہ وہ نبی جیسے تیرے اور میرے جیسا نہیں، ویسے خدا جیسا بھی نہیں، کہہ دو بے شک، جن کو اللہ نے زبان دی ہے کہہ دو بے شک، یہیں پہ آ کے مسئلہ شروع ہوتا ہے، یہیں ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ہاں جب ہم کہتے ہیں نا کہ رب سے نہ ملاؤ، بھائی بھائی نہ بناؤ اللہ رسول کو، برابر کی چوٹ نہ دو، وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے، جیسے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ویسے خدا جیسا بھی، سارے بولو خدا جیسا بھی، وہ اور ہے یہ اور ہے، یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں، وہ کائنات کا خدا یہ احمد مشتبہ، وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ اول الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ آخر الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ حاشر الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ ظاہر الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ باطن الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء، وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین یہ ہدی للعالمین، وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا، وہ بھی لا زوال یہ بھی لا زوال، وہ بھی با کمال یہ بھی با کمال، وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس پہ خدائی ختم، اس پہ مصطفی، وہ اللہ کا پیغمبر، اس نبی کی سیرت اور اس نبی کا شان و مقام اور اس نبی کی عظمت و رفعت و منقبت کے جلوے، ہاں پوری رات گزر جائے مگر اس نبی کی بات نہیں گزر سکتی، کیوں؟ میں تو کہا کرتا ہوں، میں تو صرف اللہ کے نبی کی ذات پہ جب میں شروع کرتا ہوں نا سفر، میرا سفر تو دریا کی پہلی لہر تک، سمندر کی پہلی لہر تک ہی نہیں جاتا، میں تو ریت میں ہی اپنا ٹائم پورا کر لیتا ہوں، ہاں میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نبی کا شان اور میرے نبی کا مقام کسی کائنات میں یہ جرت ہی نہیں کہ میرے نبی کے شان کا مقابلہ کر سکے۔ بڑی پرانی بات ہے، غالباً 2006 کی 2006 میں لندن میں ایک سیمینار تھا جہاں تمام مسالک کے لوگ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کو بلایا ہوا تھا، اور سیرت النبی سب کہہ دو صلی اللہ، جب بھی حضور کا نام آئے نا تو پھر ملا کہتا ہے منہ بند کرو، منہ بند نہیں کرنا، ہاتھ ہٹا کے کہنا ہے صلی اللہ، منہ پہ ہاتھ
نکل جائے. ہاتھ نہیں دینا, کہنا ہے صلی اللہ گونج کے کہہ دو صلی اللہ وسلم. میں مسلک کی ترجمانی کے لیے آتا ہوں, تمہارے کانوں میں رس گھولنے نہیں آتا. میں علماء دیوبند کے مزاج اور سیمپل کا عکس دینے آتا ہوں. ہاں, میں احقاق حق اور ابطال باطل کرنے آتا ہوں. میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہوں کہ میں اپنی فیس کھڑی کروں اور تمہارے کانوں میں رس گھولوں اور چلا جاؤں. نہیں, آج ضرورت ہے اس بات کی کہ دیوبندیت کو, اصل دیوبندیت کا چہرہ تو دکھایا جائے. ہاں, آج کل تو ہمارے اسٹیجوں کا روح بھی بدل گیا. وہی سیکنڈ ہینڈ وہی شروع ہو گیا, پرانے والا سسٹم جو دوسرے لوگوں کا تھا آج کل ہمارا وہی شروع ہوتا جا رہا ہے. نہیں, آؤ میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر کا شان و مقام, میں کہہ رہا تھا کہ پوری کائنات مل کر بھی میرے نبی کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے ذرے کا مقابلہ, سارے بولو گونج کے بولو, مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر کا شان اتنا, میں بتا رہا تھا کہ وہاں 2006 میں کمپٹیشن تھا, تو اللہ کا کرم ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ چیف گیسٹ ہوتا ہوں اور میری آخری سپیچ ہوتی ہے, لاسٹ مقرر آخری میں ہوتا ہوں. تو میرا وہاں بھی بیان آخر میں تھا. تو اب ملا جی تو بڑا زور لگا کے گئے تھے, بڑے دوڑے چھوڑے اور بہو کا کلام سنا کے گئے تھے, بڑی ہی ہو ہا کر کے گئے تھے. ہاں, انہوں نے کہا کہ اب ہمارے بعد کیا ہوگا. لیکن جب آپ کا یہ بھائی اسٹیج پہ چڑھا اور اس نے پھر سمندر کی لہریں بہائی اور نبی کی سیرت قرآن سے سنائی تو ملا جی کو ہضم نہ ہوئی. ملا جی نے چٹ لکھا, میرے طرف چٹ بھیجا کہ جی مولانا آپ ذرا واضح کریں کہ علماء دیوبند نبی کے شان کو کتنا اونچا مانتے ہیں, نبی کے مقام کو کتنا اعلیٰ مانتے ہیں. تو میں نے اسے جواباً کہا جو آج آپ کی نظر کرتا ہوں, میں نے کہا ملا جی پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہی نہیں جس میں میرے نبی کے شان کو کوئی تول کے دکھا سکے. لیکن اگر کوئی بس ضد بھی ہے کہ نہیں انداز بتا, تخیل تصور توہم بتا, تو پھر میں کہا کرتا ہوں رب کی دربار میں چل, اللہ سے چل کر میزان عدل کا ترازو مانگتے ہیں اور اس ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ, 7 آسمان رکھ, ہوا فضا خلا کا نظام رکھ, نباتات جمادات, درندے پرندے چرندے, انسان حیوان, ملائک ناری نوری, عرشی فرشی, سورج چاند ستارے سیارے, نجوم کواکب, شمس و قمر, حجر و شجر, پار و پر, شام و سحر, نور و بشر, جنت حور و غلمہ, بیت اللہ بیت المقدس, بیت عزت بیت معمور, لوح قلم لوح محفوظ, سدرۃ المنتہا, عرش معلیٰ, ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ اور آمنہ کے درے یتیم کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کر. میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کم ہے, محمد کی ذات ساری کائنات سے زیادہ. یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تمہیں اہل حق میں چنا. تمہارا تعلق کسی ایرے غیرے نتو خیرے تالی شاہ کی کرشا دولے شاہ بھولے شاہ گوڑے شاہ, ہاں آدھے شاہ پورے شاہ پونے شاہ منع شاہ, اس سے نہیں ہے. ہمارا تعلق, پوری توجہ کرنا, ہمارا تعلق اس منبر سے چلتا ہے روضہ رسول تک چلتا ہے. زندہ ہو کے کہو سبحان اللہ. ہمارا تعلق کسی ایرے غیرے نتو خیرے تک نہیں, اس منبر سے چلتا ہے گنبد خضرا تک. مکین گنبد خضرا سے جا کے ملتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ دیوبندیت کسی ایرے غیرے کی بات مانتے ہی نہیں. ہم وہ مسئلہ مانتے ہیں جس پر یا محمد مصطفیٰ کی مہر ہو یا کم از کم اصحاب مصطفیٰ کی مہر ہو. کیوں کہ ہم اپنی ایک نسبت رکھتے ہیں, ہم اپنا ایک سلسلہ رکھتے ہیں, ہم اپنے ایک تعلق رکھتے ہیں, ہم اپنی ایک سند رکھتے ہیں. ہاں, میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں نا, میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی, منصب بنی فقتلوا و منصب اصحابی فجلدوا, یہ حدیث میں نے پڑھی, پوری توجہ رکھنا. یہ حدیث میں نے پڑھی اپنے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد فیصل آبادی سے. میرے شیخ نذیر احمد فیصل آبادی نے یہ حدیث پڑھی اپنے شیخ مولانا شیخ مفتی عبداللہ ملتانی سے. پھر مفتی عبداللہ ملتانی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی سے. پھر حسین احمد مدنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی سے. پھر حضرت شیخ الہند نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے. پھر قاسم نانوتوی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ محمد اسحاق سے. پھر شاہ محمد اسحاق نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ عبد الغنی سے. پھر شاہ عبد الغنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ عبد العزیز سے. پھر شاہ عبد العزیز نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ
शेख शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देलवी से, फिर शाह वली उल्लाह ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अबू ताहिर मदनी से, फिर अबू ताहिर मदनी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अब्दुल हक गंगोही से, फिर अब्दुल हक गंगोही ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अब्दुल कुद्दूस से, फिर शेख अब्दुल कुद्दूस ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख इब्राहिम कुर्दवी से, फिर इब्राहिम कुर्दवी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्न अहमद से, फिर मोहम्मद इब्न अहमद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्न आरिफ से, फिर मोहम्मद इब्न आरिफ ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख रबी इब्न सभी से, फिर रबी इब्न सभी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी से, फिर इमाम तिरमिज़ी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख मोहम्मद इब्न इस्माइल इमाम बुखारी से, फिर इमाम बुखारी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत याह्या बिन मोइन से, फिर याह्या बिन मोइन ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से, फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख इमाम आज़म अबू हनीफा से, फिर इमाम अबू हनीफा ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत हम्माद से, फिर हजरत हम्माद ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत इब्राहिम नखी से, फिर इब्राहिम नखी ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत अलकमा बिन कैस से, फिर अलकमा बिन कैस ने वो हदीस पढ़ी अपने शेख हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने वो हदीस पढ़ी सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा कहता हूं कि देवबंदियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी लड़ी तस्बीह के दानों की तरह, एक दाना यहां से चलता है, आखिरी दाना रोज़े रसूल तक जाता है। इसको कहते हैं देवबंदियत, जो मैंने आपके सामने तस्बीह की तरह हीरे की तरह परो के रख दिया कि मैं जो बात बता रहा हूं ये मेरी बात नहीं है, ये बात गुंबद खजरा से आई है। मैं जो हदीस सुना रहा हूं ये मेरी नहीं, ये गुंबद खजरा से आई है और हम अपनी सनद रखते हैं। इसलिए और हमारे देवबंद पे तानाज़नी करने वालों, अपने काम पे लगे रहो, हमें मत छेड़ो, हमें मत छेड़ो। सोए हुए शेरों को मत जगाया करो, खाती रख पीती रख दम हैदर हैदर कीती रख। हाँ, खाओ पियो मौज उड़ाओ, हमने कभी नहीं रोका आपको, लेकिन उल्टी गंगा तो ना बहाओ। तुम सारी जिंदगी नबी के नाम पे माल खाते रहे, हम सारी जिंदगी नबी के नाम पे मार खाते रहे। एक नुक्ते का फर्क है, तुम सारी जिंदगी नबी के नाम पे माल खाते रहे, हम सारी जिंदगी नबी और सहाबा के नाम पे मार खाते रहे। तुझे माल मुबारक, हमें मार मुबारक, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, जो दुनिया में नबी के नाम को बेच के माल खाएगा, कयामत के दिन वो मार खाएगा। जो नबी और सहाबा के नाम पे यहाँ मार खाएगा, कयामत के दिन जन्नत में माल खाएगा। इसलिए देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। जा, लंबी बात नहीं करता, पिछले 200 साल की तारीख का मुताला तो कर, शाह वली उल्लाह से शुरू कर, ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़, दी अराइवल ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को पढ़, जाके लंदन की म्यूजियम और नेशनल लाइब्रेरी में उनके बुक्स और उनकी तारीखी किताबों और नावलों का जरा स्टडी और मुताला तो कर, तुम्हें पता चलेगा जब भी बातिल को ललकारा देवबंदियत ने। बाकी तो हल्वे मांडे से कुछ फारेग ही नहीं हुआ। इसलिए उलमाए देवबंद पे उल्टी गंगा मत बहाओ कि जनाब ये नबी को नहीं मानते, जिनकी आधी जेल में गुजरती है, आधी रेल में गुजरती है। हाँ? ये नहीं मानते जो तख्ते तार पे लटक जाते हैं। मैं जिनके लिए जुमला कहता हूँ, सरदार भी है, सरेदार भी है, सरदार भी है, सरदार भी है, सरेदार भी है, मकतब में भी है, मकतल में भी है। ये देवबंदियत, देवबंदियत नहीं। हर तहरीक को उठा के पर चैलेंज करता हूँ, कोई तहरीक बता जिसमें उलमाए देवबंद सफ़े अव्वल में न खड़े, चाहे तारीख बरे सगीर है, चाहे तारीख आज़ादी हिंद है, चाहे तारीख रेशमी रुमाल है, चाहे तारीख कौमी इत्तेहाद है, चाहे तारीख खत्म नबूवत है, चाहे तारीख अहरार है, चाहे तारीख तर्क मवालात है, चाहे तहरीक कौमी इत्तेहाद है, चाहे तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा है, चाहे तहरीक खत्म नबूवत है, चाहे तारीख मद सहाबा है, चाहे तारीख तबलीग है, चाहे तहरीक तदरीस है, चाहे आज सियासत के मैदान में कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान है, शुरू से लेकर शाह वली उल्लाह से लेकर कायद जमीयत बदर हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान तक, जब भी बातिल से तुम्हें कोई टकराता नजर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ देवबंदी नजर आएगा।
सिर्फ देवबंदी तहरीक का हिस्सा नहीं, जा तारीख का मुताला कर, तुझ पे छोड़ता हूँ। देवबंदी हर तहरीक का तुझे कायद नजर आए। किसी और ने क्यादत क्यों नहीं की, पता नहीं था गर्दनें कटती हैं। जा पढ़ तारीख बड़े सगीर को, पढ़ तो सही कि एक एक दिन में 10-10 हजार उलमा को फांसी में लटकाया जाता है। मौरख लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर के दर्रे खैबर तक जो रोड था ना, रोड के दोनों तरफ जो दरख्त थे, मौरख आज भी चीख चीख के लिखता है कि वो दोनों साइडों पे दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर के दर्रे खैबर तक सड़क के दोनों किनारों पे जो दरख्त खड़े थे ना, एक दरख्त भी ऐसा नहीं खड़ा था जिस पे किसी आलिम की लाश न खड़ी। ये है देवबंद। इन्होंने कुर्बानियां दी, अंग्रेज से टक्कर मुकाबला किया, आज तक कर रहे हैं। आज तक, आज भी अगर अंग्रेज की आंखों में कोई खटकता है ना, तो हलवे मांडे लाची दाने जलेबियों वाला मौलवी नहीं खटकता, आज भी खटकता है तो अफगानिस्तान की पन्नी वाला देवबंदी। आज भी उलमाए देवबंद कुफ्र की आंखों में चुभते हैं। क्यों? उन्हें पता है उधर से हमें कोई खतरा नहीं, वो खाने पीने से फारिग होंगे तो इधर आएंगे। इधर से खतरा है, ये खाने पीने वाले नहीं है, ये जान लुटाने वाले। इसलिए उलमाए देवबंद अल्लाह के नबी की सीरत सिर्फ सुनाते नहीं, बल्कि जेलों हथकड़ियों को चूम कर नबी की सीरत अपनाते या नहीं? तारीख भरी पड़ी है, जो भी तारीख का सफ़ा पलटोगे, कहीं शाह वलीउल्लाह नजर आएगा, कहीं शाह अब्दुल अजीज नजर आएगा, कहीं शाह इसाक नजर आएगा, कहीं शाह अब्दुल अजीज नजर आएगा, कहीं शाह अब्दुल गनी नजर आएगा, कहीं शाह इस्माइल नजर आएगा, कहीं सैयद अहमद शहीद नजर आएगा, कहीं शेखुल इस्लाम कासिम नानोतवी नजर आएगा, कहीं हजरत शेखुल हिंद नजर आएंगे, कहीं हुसैन अहमद मदनी नजर आएगा, कहीं अताउल्लाह शाह बुखारी नजर आएगा, कहीं अनवर शाह कश्मीरी नजर आएगा, कहीं उलमाए फरंगी महल नजर आएंगे, कहीं पे उलमाए लुधियाना नजर आएंगे, कहीं पे तुम्हें हमारे अकाबरीन खत्म नबुव्वत नजर आएंगे, कहीं पे तुम्हें फिर मौलाना मुफ्ती महमूद नजर आएंगे, फिर मौलाना गुलाम गौस हजारवी नजर आएंगे, फिर कहीं पे अमीर अजीमत नजर आएंगे, कहीं पे ज़ियाउर रहमान फारूकी नजर आएंगे, कहीं पे आज़मुल ईसार नजर आएंगे, कहीं पे फिर आज कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान नजर आएंगे। देवबंदियत ने तो पूरी जिंदगी नबी के दीन की तरवीज और इशाअत पे लगाई, जेलें काटी, हथकड़ियां पहनी, बेड़ियां पहनी, सलाखों को चूमा, कभी माल्टा की जेलों में, कभी काला पानी की जेलों में, कभी कोट लखपत अडियाला की जेलों में, कभी मियां वाली की जेलों में। वो तुम्हें हंसते मुस्कुराते चेहरे लेकर नजर आएंगे। अगर देवबंदी नबी का आशिक नहीं तो रूए जमीन पर कोई है ही नहीं। उलमाए देवबंद के मानने वालों, तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ने तुम्हें अहले हक में चुना है। दीन का हर शोबा अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दीन का हर शोबा अल्लाह ने तुम्हें दिया। तबलीगी जमात में जाओ, सबसे आगे तुम। कल तक ब्रदर-इन-लॉ कहते थे ये तबलीग कहाँ से आ गई, बिस्तर बंद जमात, कहते थे ना। नकल के बड़े होशियार हैं, आजकल अपनी बना ली, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। कल तक गालियां देते थे, जी बिस्तर बंद जमात कहाँ से आ गई, ये तबलीग कहाँ से आ गई, कौन सी हदीस में आएगी, किस शरीयत में आएगी। आजकल अपनी निकाल रहे हैं, उन्होंने देखा ना काम नहीं बन रहा, अब अपनी निकाल ली, अब कहाँ से आ गई। उसके बाद जिहाद के मैदान में देखो, देवबंदी नजर आएगा। तदरीस के मैदान में देखो, देवबंदी नजर आएगा। तकरीर के मैदान में देखो, देवबंदी नजर आएगा। तहरीर के मैदान में देखो, देवबंदी नजर आएगा। सियासत के मैदान में देखो, देवबंदी नजर आएगा। उनके लिए एक ही मैदान खुला था, तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद हमको खुदा पसंद। वो अपने काम पे लगे रहो, हम अपने काम पे लगे रहे। जब भी दीन को जरूरत पड़ी, उलमाए देवबंद ने दीन के हर शोबे की हिफाजत करके दिखाई। आप भी साथ दोगे? आपको पता है कि पूरी दुनिया का कुफ्र आजकल कोशिश कर रहा है कि खत्म नबुव्वत के कानून को बदला जाए, नामूस रिसालत के कानून को बदला जाए। पूरी दुनिया का कुफ्र मिल्लत वाहिदा बन चुका है कि पाकिस्तान में कादियानियत का रास्ता बनाया जाए और तौहीन रिसालत का कानून और खत्म नबुव्वत का कानून और इम्तनाए कादियानियत जो ऑर्डिनेंस था, ये सारे कानून ख़त्म किए जाए। ये पूरी दुनिया का थिंक टैंक बैठ के लॉबिंग कर रहा है। मुसलमानों, मियाँ चन्नू वालों, बताओ, अगर उलमा और कायदीन, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान से लेकर आपकी
مسجد کے امام مولانا شاہد محمود تک اگر کوئی تمہیں ختم نبوت کا پہرے دار بننے کے لیے آواز دے تو پھر لبیک کہو گے؟ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ تو پیوا کرو کہ آج ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر نبی کی حرمت کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے قانون کے لیے، قادیانیت کا راستہ روکنے کے لیے اگر اکابرین دیوبند نے ہمیں آواز دی، ہم اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن ختم نبوت پہ آج سارے بولو، ختم نبوت پہ آج، ناموس رسالت پہ آج، ناموس رسالت کے قانون پہ آج نہیں آنے دیں گے۔ میں تمہارے ان جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے سارا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے سارا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جیلے آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سریام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ان کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ مولانا شاہد محمود صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگ مریض ہیں سب کو مرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جتنے مقروض ہیں سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں سب کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں آسانی اور خوبصورتی سے حل فرما، یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے فساد ہیں یا اللہ ان گھروں میں اتحاد و اتفاق کی دولت اور برکت نصیب فرما، یا اللہ یہ جتنے لوگ میں سنانے آیا ہوں یہ سننے آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے علم عمل رزق عمر صحت کاروبار فصلوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہر نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر شریر کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر منافق کی منافقت سے محفوظ فرما، یا اللہ جن انس کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر جادو سے ٹونے سے نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہم احینا سعیدا وامتنا شہیدا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم